يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ہمارا سورہ بقرہ کا درس آیت نمبر 103 تک ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس ہمارا یہودیوں کی ایک سازش کہ یہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں ان یہودیوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، لیکن شیاطینوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سیکھتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ پھر وہ واقعہ ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آج پھر ان کی ایک سازش اور ان کی ایک فسادی عقیدہ کہ اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں جب مسلمان صحابہ کرام ان کے مجلس مبارکہ میں آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اس موقع پر مسلمان ادب سے عرض کرتے راعینا، ہماری رعایت فرمائیں، یہ بات دوبارہ دہرائیں۔ یہ بات یہودیوں کے لغت میں یہ بری بات تھی، یہ بددعا یا لعنت یا گالیاں وغیرہ کی تھی۔ تو یہ ان کو ایک موقع مل گیا، کہتے آپ تو ان کے خلاف چھپ چھپ کے بد دعائیں دیتے تھے اور یہ کرتے تھے، اب ہم ان کے سامنے لوگ دیکھتے سنتے ہوں گے اور ہم ان کو برا بھلا کہیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی یہ بولی سمجھتا تھا، جب یہ کہتے تھے نا تو ہنس پڑتے تھے کہ دیکھ ان کے سامنے ہم نے ان کو برا کہا۔ اس کا معنی تو اور تھا، ان کے زبان میں اس کا معنی غلط تھا۔ یہ اس غلط معنی کو نیت میں لے کر حضور کو یہ کہتے تھے راعینا، سمجھ آ گئی؟ حالانکہ ان کے لغات میں وہ بری بات ہے اور وہ بری نیت سے اور پھر ہنستے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھے آئندہ اگر تم نے ایسے کیا نا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، دیکھ لینا اگر تم نے اس قسم کی حرکت کی۔ تو انہوں نے بولا ہمیں کیوں نہ، تو خود تو کہتے ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے مسلمانوں تم بھی یہ لفظ نہ کہنا، لا تقولوا راعنا، اپنے نبی کو راعنا لفظ نہ کہنا، اور ابتداءً غور سے یوں کہو وقولوا انظرنا واسمعوا، اور سنو، وقولوا کا انظرنا کہ ہمیں دیکھیے، انظرنا ہمیں دیکھیے یا رسول اللہ، اور سنو کہ کافروں کے لیے انظرنا کہو، اور یہ لفظ ہے سن لو کہ نبی کے لیے غلط نیت سے کوئی لفظ استعمال کرنا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے جو ذو معنیین ہو۔ یہاں راعنا صحیح لفظ تھا، لیکن دوسری زبان میں حالانکہ عربی میں تو اس کا معنی صحیح تھا، یا اگر یہ اس طرف لے جاتے کہ راعینا کھینچ کے پھر ہمارے چرواہے، اللہ کی پناہ، تب جا کے برا معنی لکھتا، لیکن اس کا ایک معنی اس طرف جاتا تھا۔ تو اللہ نے، کیونکہ نبی بڑے شانوں والے ہوتے ہیں، ان کا ادب اور احترام امت پر فرض، ان کی ادب انتہائی، وہاں پہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ وہاں برے لفظ تو چھوڑیں، وہاں تو آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، وہاں تو زیادہ بول بھی نہیں سکتے، وہاں تو آپ سوالات بھی نہیں کر سکتے، آنکھیں جھکا کر سر جھکا کے بس جو لفظ سنے لبیک۔ تو یہ ان کے اوپر یہ اہل کتاب یہودیوں کا ایک وہ تھا، فساد تھا جس کو روکا گیا۔
آگے رب کریم نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، مشرک او اہل الکتاب میں جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لائے وہ نہیں چاہتے ان یہ بات ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اللہ کا کلام اترے، یہ دونوں فرقے نہیں چاہتے۔ 2 فرقے تھے اور 3 فرقے تھے، اہل کتاب 2 تھے، کون تھے؟ یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ، یہ دونوں مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے مسلمانوں ان سے ہوشیار رہیو، آپ کے خیر خواہ، اور یہ چاہتے ہیں ودو ما عنتم، یہ چاہتے ہیں کاش تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ، تمہیں جب برائی پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، اور تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ بڑے دکھے ہوتے ہیں، کیونکہ دشمن کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے اپنے رحمت سے خاص کر دے، جس کو چاہے۔ اللہ نے انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں نبوت ہوگی، اللہ نے بنو اسماعیل میں سے حضور کا خاتم النبیین کا انتخاب کیا، اب ان کے غلاموں میں جس کو چاہے داخل فرما دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، یہ پھر ان کے اعتراض کا جواب، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا، انسان کو پتہ نہیں ہے کام شروع کرتا ہے پھر منسوخ کر دے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ایسے نہیں کرتا کہ ہمارا دین منسوخ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، توریت منسوخ ہو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک اور حملہ، رب نے ان کا رد فرمایا ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا وہ بھلا دیتے ہیں، ذہنوں سے ماوا کر دیتے ہیں، تو یا ان سے نأتی بخیر منہا، اس سے ایک حکم منسوخ ہو گیا، اس سے اچھا حکم آ گیا، ابتداءً بیت المقدس سے اس سے بہتر حکم آئے بیت اللہ کی طرف، یا اب مثل یوں سمجھیے کہ ہم مثل ہیں، چلو وہ بھی اللہ کا گھر یہ بھی اللہ کا گھر، اضافتی تشریفی، لیکن ابتداءً ایک مسلمان 10 سے لڑتا تھا، یہ مشکل مسئلہ تھا، اب ایک مسلمان اقدامی جنگ میں کتنے سے لڑے گا؟ ایک جو وہ صرف 2 سے لڑے گا، اقدامی کی قید ضروری ہے، دفاعی میں تو مجبوری ہے وہ بھلے 10 ہیں 20 ہیں، تو یہ اس سے بہتر آیا نا، یا چلو توریت منسوخ ہو گئی تو اس سے بہتر کتاب قرآن آ گئی، یہ اس سے بہتر کتاب ہے، تو رب نے ان کا رد فرمایا کہ غلط ہے، لیکن ان کے یہ پھر میں جو منطقی وہ سوالات اٹھاتے تھے کہ نہیں اگر یوں ہے تو یوں ہے، یوں ہے تو یوں ہے، کیونکہ اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا، تو بھائی ایک حکیم کو پتہ بھی ہے کہ یہ شخص اس بیمار کی دوائی یہ والی اتنے دن چلے گی، اس کے بعد اس کی دوائی چینج کرنی ہوگی، تو یہ نہیں کہ وہ دوائی صحیح نہیں، لیکن اس کا جسم اب اس دوائی کا وہ نہیں ہے، اس کی ضرورت اب اس دوائی کی ہے، تو ایک دنیا کا انسان اب دنیا یہ جو تکوینی امور ہے اس میں کتنے چینجنگ آتی ہے، اب کوئی بولے کہ یہ کیا ہے، رات آئی تو رات کو منسوخ کر کے دن کیوں آیا، بھئی یہ بھی ہے تو ایک نسخ ہے نا، کہ بچپن آیا تو بچپن سے جوانی کیوں آئی، جوانی ہے تو بڑھاپا کیوں آیا، یہ بھی تو ایک نسخ ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کرتا ہے، ان کے اعتراض اللہ تعالیٰ کے اس پر تخلیق پر، ان کے حکم پر، یہ جو ہے نا جہنمیوں کا ہی کام ہے۔ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ حکیم احکم الحاکمین، اولیس اللہ بحکم الحاکمین، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، تو اللہ نے فرمایا علم تعلم، اے انسان کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے اللہ ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے، علم تعلم، اے انسان کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، جو چاہے جیسے چاہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر،
اور نہیں ہے تمہاری اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب اختیارات ہیں۔ اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ پر دلیل قائم کی ہے کہ اللہ مالک اور حاکم ہے، اور جو مالک اور حاکم وہ اپنے محکوم اور اپنے مملوک لوگوں کو کی مصلحتوں اور ان کے احوال کے رعایت تو سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی رعایت اور مصلحتوں کے اعتبار سے احکام جاری فرماتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایک مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے، اور مصلحت کو پورا ہونے کے بعد اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم وہ دوسرے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں ٹوٹل آیتیں جو ہیں، میرے استاد محترم بھی اس میں تحقیق کی تو بولا ٹوٹل 12 آیتیں، کتنی ہیں؟ منسوخ، ناسخ اور منسوخ۔ علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد جو قتال کی نفی پر آتی کہ جو جہاد کے حکم پر جو آیتیں اس نے 22 یا 20 آیتیں منسوخ کی ہیں، اور بعد نے کہا کہ نہیں 22 منسوخ ہے۔ باہر اپنا اپنے تحقیقات ہوتے ہیں، اور وہ بات جو ہے نا ایک اعتبار سے منسوخ ہے، دوسرے اعتبار سے وہ منسوخ نہیں ہے۔ ایک اپنا ایک موضوع ہے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی اور بہت بڑی اس پر انہوں نے بڑا کام کیا، لیکن بہرحال پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت منسوخ ہے یہ نہیں۔ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا کہ کتب علیکم الوصیۃ، پھر اس کے بعد والی آیت اس کے جو ہے نا کیا ہے، لا وصیۃ للوارث، جب سورہ نساء میں تمام ورثاء کے حقوق بیان ہوئے تو بولا وہ آیت منسوخ ہوگی۔ بہت ساری اس طرح آیتیں جہاں آئے گی ہم اس کا نشاندہی کریں کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ منسوخ ہے، یہ والی آیت ناسخ ہے۔ ام تريدون، کیا تم بھی ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، لا یعنی رسولکم اپنے نبی سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان سے قبل۔ قوم نے لا یعنی سوالات کرنے کے کیا فائدہ؟ لا یعنی سوالات جاتے ہو، نہ تمہارے دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ آخرت سے۔ یہ بتاؤ وہ جنگل میں آ کر ایک لڑکا اور لڑکی ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کا نکاح کے لیے کوئی ہے نہیں تو کیا کریں گے؟ نہیں، اور اگر وہ میت مل گئی تو کیا ہوگا؟ نہیں یوں ہوگا تو بھائی یوں لگ رہا ہے تمہیں فرائض کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں، واجبات کے بارے میں نہیں، نماز کے ارکانوں کے بارے میں نہیں، شرائط کا، تو یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ وہاں لگے ہو ایسے سوالات سوچتا رہتا ہے، یہ مغرب کی رکعتیں 3 کیوں ہیں؟ وہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں تو پھر یہ فجر کی 2 کیوں ہیں؟ نہیں تو یہ روزے کبھی 30 ہوتے ہیں کبھی 29 ہوتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ انا للہ و انا ایسے یوں لگ رہا ہے کہ بڑے محقق و مدقق و عالم دین کو دیکھ کر اس کو ویسے بھی کجلی شروع ہوتی ہے کہ چلو اب بعض تو مذاق اڑانے کے لیے، لیکن بعض علماء بھی تھوڑے سے وہ ناداں ہوتے تو پھر کہتے یار اس کو لا یعنی سوال والوں کو خود پر التزامی جواب دو، اس کو بولے پہلے یہ بتا دو بس۔ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، دیکھے لا یعنی سوالوں سے اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا، یہ تو کفر میں انسان کو ڈال دیتا ہے، اور جس نے بدل ڈالا کفر کو ایمان کے بدلے، کفر لے لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، فقد اللہ، بے شک بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے جو دین اسلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رافع بن حریلمہ اور وہب بن زید یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے پاس ایسے کتاب لے کر آئیں جو آسمان سے نازل ہو اور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لیے دریا جاری کر دیں، پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے۔ تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر درمی کی وجہ سے بلا ضرورت سوال کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ وَدَّا چاہتے کثیر من اہل کتاب، بہت اہل کتاب میں سے، لو یردوکم، کاش کہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم کفارا، تمہاری ایمانوں کے بعد کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں میں جلن اور حسد ہے
کہ یہ صاحب ایمان کیوں ہوں گے، ہم بے ایمان کیوں ہوں گے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کو حق ان پر ظاہر ہوگا کہ دین اسلام، یہ جو نبی تشریف فرما ہوئے، یہ جو قرآن نازل سب حق ہیں، پھر بھی یہ اس جلن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو۔ بعد نے کہا یہ بھی منسوخ ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا اب ان کو صحیح کرو، یہ پہلے کا حکم۔ بعد نے کہا اس میں دوسری توجیہات ہیں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم جہاد کا آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وما، جو صاحب نصاب ہے، وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم آگے بھیجتے ہو اعمال صالحہ میں سے، من خیر، بھلائی میں سے، بھلائیاں کتنی ہیں اس کا شمار نہیں ہے، تجدوہ، پاؤ گے اس بھلائی کو، یعنی اس کے ثواب کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، جنت کے صورت میں، اللہ کے دیدار کے صورت میں، اور اللہ والوں کے ہم نشینی کے صورت میں۔ اللہ مرزقنا یا رب۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے، تمہیں جزا اور سزا دے گا۔ وقالوا، ان یہودیوں بکواس کی، لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، یہودیوں کا نعرہ تھا، یہودیوں کا تھا یہ نعرہ، او نصارا، جنت میں یہودی جائیں گے جو یہودیہ ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ نصارہ نے کہا نہیں، جو یہ عیسائی ہیں جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو زیادہ شور مچاتے جنت میں، یہ جنت، بس کہہ دو ہاں مسلمان جائیں گے، رسول اللہ کی امت جائے گی، جو صراط مستقیم پر وہ جائیں گے۔ ایسے کوئی بات کرو، تمہارا کوئی مذاق تو نہ اڑائے۔ ایک آیا بولا اب بتا میں میرے پیر جائیں گے جنت ہے، میں نے بولا اللہ جنتی نہیں ہے، میں نے بولا اللہ ہی بہتر۔ اس نے کم بخت نے جو واویلا کی، پورے محلے میں گھومتا رہا، بولا میں لوگوں کو آپ کے خلاف دستخط لے رہا ہوں کہ یہ کہتا ہے مسلمان جنت پہ نہیں جائے گا۔ انا للہ و انا، بھائی شخص معین کے بارے میں تو یہ تو اللہ کے نبی کی شان کے کہہ دے کہ یہ جہنم میں ہے، یہ جنتی میں، صدیق اکبر جنتی ہیں، حضرت عثمان جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں، حضرت علی جنت، عشرہ مبشرہ، یہ تو رسول اللہ کی شان ہے۔ اب تو میں اپنے پیر اپنے بارے میں پوچھے، مجھے کیا بتائے تمہارا خاتمہ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں جو مسلمان مرے گا اعمال صالحہ کے ساتھ، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اور جو گناہوں کے لادہ ہوا جائے گا لیکن ایمان ساتھ ہے، وہ اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو پہلے ڈال دے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے، لیکن بہرحال مسلمان دنیا سے جائے گا تو جنت ملے گی۔ اب ہمیں کیا بتا کون جائے گا کون نہیں جائے گا؟ شر پسندوں سے اللہ کی پناہ، بولو آمین۔ تلک امانیہم، یہ ان کی باطل تمنا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے ان پر اپنی دلیل براہین پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو۔ بلا، کیوں نہیں، ہاں جنت میں جائے گا من اسلم، وہ شخص جس نے جھکایا، جو سر تسلیم خم ہوا، وجہہ، اپنے چہرے کو، مراد اسم جز کا مراد کل، پورا اللہ کے بندگی میں فنا ہو گیا، بس صرف اپنے سر کو نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، جو اللہ کا حکم ہے اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تانا خاک میں مل کر گلے، اللہ کے حکم کے سامنے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی شریعت کے سامنے پھر عقل کے گھوڑے مت دوڑایا کرو کہ یہ کیا اور یہ کیا ہے۔ بس قربانی کرنی ہے تو بولے کرنی ہے، قربانی کے دن ہے نا۔ لیکن آج کل تو عجیب ہے کہ بس قربانی کے دن ہے کہتے نماز پڑھنے نہیں آتے۔ آج کل ہم قربانی میں بیزی ہیں نا، یہ بس 10 دن 20 دن اور نماز کی چھٹی، وہ بیل کا ذرا رکھوالا کرنا پڑتا ہے نا، گلی میں بیل کا دم پکڑا ہوا، ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون سے قربانی کر رہے ہیں۔ نمازیں پڑھا کرو، اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ کیوں نہیں، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ محسن، وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فلہو اجر عند ربی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ کوئی بھی ہو اللہ کے حکم کے سامنے، یہودیوں تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سورہ فتح میں سورہ نمبر
49 میں نہیں 48 میں رب کریم نے آیت نمبر 29 میں فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 40 میں سورہ احزاب میں فرمایا محمد وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ تم اللہ کو کیسے ماننے والے ہو؟ اس لیے من اسلم وجہ للہ وَلَوْ أَجْرُ عِنْدَ رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط نظریات سے بچائے۔ جیسے یہودی اور عیسائیوں کے نظریات غلط ہو گئے، اللہ مسلمانوں کو اس قسم کے نظریات سے بچائے۔ بندگی اللہ تے یا اللہ تیری بندگی نصیب ہو۔ یہ ذی قعدہ کا آخری دن ہے، کل 29 اور 30 ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہر اس کے بعد والا مہینہ بھی ذی الحج کا پھر شروع کے 10 دن بڑے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارکہ میں جو حجاج کرام عمرہ کرنے والے ہیں، وہاں کی عبادت اور اعتکاف کا طوافیں کرنے والے ہیں، اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ پورے مسلمانوں کو اللہ تیری بندگی کی توفیق، غلط راستوں سے بچا، آپس میں کینہ بغض سے بچا، ایک دوسرے کے مال و عز و ابرو کے محافظ بنا دے۔ یا عالم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔